نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے. مجھ سے قبل آپ نے نعت و منقبت ناظم صاحب سے طرح طرح کے اشعار آپ نے سماعت کیا اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے آپ کو ہر طرح سے نصیحت کی. بس میں اپنے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے یہ بات آپ تک میں پہنچا دوں. کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ شرط ہے فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں آمنا سامنا ہونا. اگر بائی دا وے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے فون میں اگر حل کرنا چاہتے تو نہیں ہوتا. کوئی بھی معاملات ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات جن کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سامنے ہو. اگر ایک مدرس ایک طالب علم کو کسی کتاب کو سمجھانا چاہتا ہے تو پہلے ضروری بنتا ہے کہ اس طالب علم کو سامنے لائے. اگر ایک مقرر اپنے سامعین کو کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے تو اس مقرر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ سامعین کو فیس ٹو فیس روبرو کرائے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے آمنے سامنے آ جائے, ورنہ پھر کیا ہوگا کہ مجھے آپ کا آمنا سامنا ہونا پڑے گا, پھر سائیڈ والے چھوٹ جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا دار و مدار حل. اور ایک بات, دنیا کے سارے معاملات کو سمجھنا آسان ہے, لیکن اسلام کی ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا اور دماغ بھی دینا پڑے گا. اسی لیے یہاں پہ آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اسی لیے ضروری بنتا ہے ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی کہ یہاں بیٹھے سامنے تاکہ ہم باتوں کو صحیح سمجھا سکیں اور آپ باتوں کو صحیح سمجھ سکیں. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعہ جو آپ میں مشہور ہے, پیاز کو پیاز سمجھ کے صبح پھینک دیا گیا تھا. کیوں؟ یہی مسٹیک ہونے کی وجہ سے. مس انڈرسٹینڈنگ جب ہو جاتا ہے تو غلط سمجھ جاتا ہے, پھر غلط میسج جاتا ہے, پھر غلط عمل ہوتا ہے. جب غلط عمل ہوتا ہے تو سارا ہی غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے لہذا آئیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ بھی تو پڑھیں اور ایک مرتبہ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کوشش کروں گا کہ انہی کم وقت میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کروں جو اس محفل کو سجانے کا اغراض و مقاصد, اس محفل کو یہاں پہ انعقاد کرنے کا, علماء کو یکجا کرنے کا, آپ کو ایک جگہ بیٹھانے کا جو مقصد ہے, جو جو ٹارگیٹ ہے وہ کامیابی کی دہلیز تک پہنچے,
اور یہاں سے یہ پیغام لیتے ہوئے جائے کہ آج کے بعد اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہمارے بیچ میں آئے تو ہم بھی اس طرح کے محفل سجا کر دین کو بھی سیکھیں اور علماء سے دین کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، لیکن اس دنیا کا ماحول، سماجی کا ماحول، انسان کا سوچ، انسان کا کردار، انسان کا ٹارگیٹ، انسان یہ سوچتا ہے، سائنس یہ سوچتا ہے کہ ہم ترقی کر کے ساتوں آسمان کے اوپر جا کر اپنا مکان بنا لے، شہروں میں جا کر اپنا مکان بنا لے۔ ہر انسان ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، ترقی یافتہ دور میں ترقی پانے کے لیے ہر کوئی کوشاں رہتا ہے، ہر کوئی سوچ و فکر میں رہتا ہے۔ رات کے تنہائی میں ہو تو اسی فکر میں ہے کہ ہم ترقی کر جائے، بستر میں لیٹا ہو تو اسی فکر میں ہے کہ ہم ترقی کر جائے، بھری مجمع میں ہو تو اسی فکر میں ہے کہ ہم ترقی کر جائے، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، گدا نشی ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، کنبہ میں ہو، گھر کے بیچ میں ہو، اہل خانہ کے بیچ میں ہو، جہاں بھی رہتا ہے انسان ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن خالق کائنات رب ذوالجلال زمانے کی قسم کھا کے قرآن میں اعلان کرتا ہے، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ انسان اب ترقی کر جائے، لیکن اسی انسان کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے انسان گھاٹے میں۔ سوچے اس چیز کو آپ۔ ہم دولت کما لیتے ہیں، دولت کمانے کے بعد 4 ویلر ہمارے پاس، 2 منزلہ بلڈنگ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، ہمارے بیٹے انجینئر، ڈاکٹر، سائنس، لیکن خدا کی قسم ان علماء کو گواہ بنا کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کا 4 بیٹا ہو، ایک بھی گھر میں عالم دین نہ ہو، چاہے وہ بیٹا انجینئر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا لائر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ودایت کیوں نہ ہو، لیکن اگر باپ مر جائے تو اسی عالم دین کے پاس، اسی مسجد کے امام کے پاس، اسی مدرسے کے مدرس کے پاس جا کے جھکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ حضرات ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ہمارے والد صاحب کی قبر میں جا کر فاتحہ پڑھ دیجئے، ہمارے والد صاحب کو کفن پہنا دیجئے، ہمارے والد صاحب کو جنازہ پڑھا دیجئے۔ ارے غیرت کہاں چلی گئی؟ اے مسلمانوں، اے بلال بیٹا کے غیر مسلمانوں، کون پیسے کے گوئے غیر مسلمانوں، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آپ نے کو پیدا کیا تھا 4 بیٹے کو، کیا ایک بھی ایسا نہیں بنا سکے جو آپ کی جنازہ پڑھا سکے؟ کیا ایک بھی ایسا نہیں بنا سکے جو آپ کو کفن پہنا سکے؟ بچپن میں جس کو آپ نے کپڑا پہنایا، نہلایا، دھلایا، کپڑا پہنا کر، سرما لگا کر، عطر سے معطر کر کے کبھی سجایا دلہے کی طرح، کبھی سجا کر مسجد بھیجا، کیا ایک بیٹا ایسا تیار نہ کر سکا جو آپ کی قبر تک جائے، آپ کو کندھا لے کر لے جائے، آپ کے جنازہ پڑھا سکے، آپ کو کفن دے؟ حد تو یہ ہے کہ ایک فاتحہ بھی لگا سکے۔ سوچے اس چیز کو آپ۔ ہمارا المیہ کہا ہے، میں تو فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ جس نے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، تو اس نے دنیا کی دولت تو نہیں کمائی، لیکن سانس بند ہونے سے قیامت تک، اور جب تک جنت داخل نہیں کرا دے گا تب تک وہ بیٹے کا سہارا نہیں چھوڑے۔ سوچے اس چیز کو۔ بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن حق بولتا ہوں، کیونکہ نامی ہے اظہار الحق، اور اپنے حق کا ظہور ہر جگہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اور ذہن کو قریب کیجئے۔
جب آج تک کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے بیٹے نے اگر ضرورت پڑی ہے تو اپنے انگلی کٹا دی ہو. یہ اگر کہا جائے کہ تمہاری ماں کو یا تمہارے باپ کو تمہارے بدن کے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا کہے گا وہ ماں وہ باپ چلے جائے میں ہاتھ دوں گا تو کما کے کیسے کھاؤں گا. لیکن اے نوجوانوں، اے غیر مسلمانوں، اے غیر مسلمانوں، میں یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سسٹم کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ اس وقت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ ٹائم کیوں بھول جاتے ہیں جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تھا، جب آپ کے بچپن، آپ کی زندگی، آپ کی دھرتی پر آپ کی ماں جنم دینے کے لیے ہاسپٹل میں گئی تھی. ارے اس وقت تو آپ کی ماں نے یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، یہ تو پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ پرواہ یہ کی تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، چاہے میرا پیٹ چیرنا پڑے، چاہے مجھے آپریشن کرنا پڑے. لیکن وہی بیٹا، وہی جس کو پرورش پانے کے لیے، جس کو بڑا کرنے کے لیے، جس کو دنیا دکھانے کے لیے، جس کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ نے پیٹ پھاڑا تھا، آپ نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے ذریعے اپنا آپریشن کرایا تھا، وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سکھائے گا؟ یہ خود کو احساس کرنا پڑے گا. ہر ایک کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، ضمیر حس کا مادہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ہے. اگر وہ ضمیر، وہ احساس، وہ چیز باقی رہے تو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اگر وہ چیز باقی نہیں ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں بظاہر وہ تو انسان ہوتا ہے، اگر حس کا مادہ ختم ہو جائے، احساس کا مادہ ختم ہو جائے تو پھر ان کی حرکت، ان کا جسم جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. میں بتاؤں بس ایک آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. جس محفل آج میرے ساتھی محترم جناب حافظ افسر صاحب نے اپنے والد مرحوم کے لیے یہ محفل سجایا، اور اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور ہم حاضرین کی بھی بخشش. لیکن ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لتسمع قرعانا لهم. آج ہم جو یہ فاتحہ قبر پر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ گھروں میں فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تیجا، یہ دسواں، یہ بیسواں، یہ چہلم، یہ برسی، یہ جتنی چیزیں اپنے مرحومین کے نام پہ کرتے ہیں، کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اس چیز کو سمجھانے سے پہلے جب ایک انسان مر جاتا ہے اور جب اس کے گھر والے، اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے خاندان، اس کے گھر والے جب اس کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، مٹی دینے کے بعد جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر حدیث پاک کے الفاظ ہے انہو لتسمع قرعانا لهم، کہ وہ مردار جسے آپ نے مٹی کے اندر دفن کر دیا، جس کی روح اپنے جسم سے نکل چکی ہے، وہ مردار چلنے والوں کے، زمین کے اوپر چلنے والوں کے جوتوں کی تسمے کی آہٹ کو سنتا. اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چپل، ایک جوتا جسے آپ پہن کر اپنے گھر کے اندر جانا گوارا نہیں کرتے، جسے آپ پہن کے آپ چلتے ہیں تو اس کے آواز کو سننے کا اور آپ کے اندر گنتی رکھنے کا مادہ نہیں ہے، تو پھر وہ مردار، وہ میت جو مٹی کے اندر ہے، جس کے اندر کان سننے کی اب سماعت نہ رہی، روح نکل جاتی ہے، پھر وہ جوتے کی تسمے کی آہٹ کو سنتا ہے. تو پابنگے دہن یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب ایک انسان جب مر جاتا ہے، قبر کے اندر ہوتا ہے، مٹی اس کو اوپر ہوتی ہے، قبر میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا ہے سوئی کے برابر، تو جب وہ جوتے کی تسمے کی آہٹ کو سن سکتا ہے تو پھر اسی قبر پہ اگر قرآن پڑھا جائے
جائے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، وہ قرآن جسے سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، دلوں سے لگانا بھی عبادت، اگر وہ مقدس کلام پڑھا جائے تو کیوں نہیں سنے؟ لہذا ہر ایک مرحوم جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ایمان کی حالت میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اہل خانہ جو ان کے نام پہ پیش کرتے فاتحہ لگاتے ہیں، اللہ رب العزت اس فاتحہ کے صدقے سے ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی حضرات کے میں نے جو بھی بیان کیا آپ سبھی کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔